میں اور شام میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صبح میں بھی کرنا چاہیے، شام میں بھی کرنا چاہیے۔ یہاں تسبیح میں سب کچھ شامل ہے، کیا کیا؟ نماز، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت، خیر کے جو بھی عمل ہے، یہ سب اللہ ہی کے نیک اعمال میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پر کیا کیا فرض ہے؟ تو سب بھی بکرتم وسیلہ، یعنی صبح میں بھی شام میں بھی اللہ کی نماز، اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام پاک کی تلاوت، یہ سب جاری رکھنا چاہیے۔ اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کیا آتی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ذکر میں بیٹھو، اس کے بعد شام میں سونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ ذکر کر کے سو، تو تمہارا نام کس میں مل جائے گا؟ ذاکرین میں مل جائے گا، مصلین میں مل جائے گا، نماز پڑھنے والوں میں تمہارا نام لکھا جائے گا، ذاکرین میں تمہارا نام لکھا جائے گا۔ واسطے صبح فجر کے بعد تھوڑا ذکر و قرآن کی تلاوت، پھر دن میں اگر تمہیں ٹائم ملا تھوڑا ذکر کرو، اس کے بعد شام میں ضرور ذکر کرو، کیونکہ یہاں قرآن میں فرمایا تسبیحوا بکرۃ واسیلا، صبح میں بھی شام میں فجر کی نماز پڑھ لی، بولے صاحب رات کو بہت تھک گئی تھی سو گئی، نہیں بولنے کا، تو تمہیں یہ لائن میں نہیں آئیں گے، پھر تمہیں یہ گروپ میں نہیں آئیں گے، سمجھے؟ تو صبح کی نماز بھی چھوڑنا نہیں، رات کی نماز بھی نہیں چھوڑنا۔ رات کی نماز میں کیا کیا آتا ہے؟ عصر سے مغرب، عشاء اور سب ملا کے آتا ہے۔ اس واسطے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھو، قرآن پر عمل پیرا رہنے کا تمہارے کو نام ملے گا، قرآن کے عمل پیرا ہونے کا تم کو سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اچھا، آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے بندو، جو بھی اللہ کے بندے جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیے ہیں، گویا کہ انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے۔ اب یہاں پر بیعت کی چیز آئی ہے، کیا ہوا؟ میں نے آپ کو پہلے سنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو پورا کرنے کے لیے داخل ہونے کے لیے مکے میں عمرہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ پہنچے۔ حدیبیہ پہنچنے کے بعد پڑاؤ ڈالنے کے بعد مکے والے اندر آنے سے منع کرے، تو حضرت عثمان غنی کو آپ نے بھیجا، تو عثمان غنی جا کر بہت دن کے بعد نہیں آئے، تو وہاں سے رومرز آئے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے بیعت لی، عہد لیا، کیا کہ ہم سب مل کر مکے کو جائیں گے، اگر وہ لڑنے آئیں گے تو ہم لڑیں گے اور اپنی جانیں مالیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کریں گے۔ یہ تھا بیعت، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان، جھاڑ کے نیچے جو کرے۔ اب یہاں پر سمجھانا یہ ہے کہ بیعت کسے کہتے ہیں۔ ہم اکثر بولتے ہیں کہ طریقت میں بیعت لو، کیا بیعت کیا ہے؟ بیعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب تم نے دیکھا قرآن کی آیت ہے ان الذین یبایعونک، اے میرے پیارے حبیب جو آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیے، اور اس سے پہلے بھی صحابہ کرام اور جو بھی مسلمان ہونے آتے تھے حضور کے دربار میں، سب سے آپ بیعت لیتے تھے۔ اب بیعت کے فرسٹ معنی سمجھو، بیعت کے معنی ہے آپ کسی سے اوت لیتے ہیں، آپ کسی سے عہد لیتے ہیں، آپ کسی سے وعدہ لیتے ہیں کہ فلاں 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 کروں گی۔ تو صحابہ کرام سے آپ نے بیعت کیا لی؟ ڈکلیریشن آف کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے بعد اسلام کے 5 ارکان کی پابندی، اور اس کے بعد اسلام کی خاطر جان و مال کی قربانی۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے لی۔ اب بیعت جو اس کے بعد جو بزرگان دین صحابہ کرام سے شروع ہو کر بزرگان دین تک اترتا آیا، یہ کیا چیز ہے کہ مشائخ کرام صالحین جو بزرگ ہیں وہ لائک اے ٹیچر ہے، روحانی ٹیچر ہے، اسپرچول ٹیچرز ہیں، ریلیجیس ٹیچرز ہیں، اور وہ بھی کیا کرتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے چاہنے والوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو جب اپنے اسکول میں جماتے ہیں، مطلب کہ اپنے سرکل میں جماتے ہیں، تو ان سے ایک اوت لیتے ہیں، کیا
میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بول، کیا اس کے اوپر شریعت کی پابندی کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، گناہوں سے بچوں گا، اور عمر کے آخری تک نماز کی پابندی کروں گا، اور اپنی زندگی پورا اسلام اور دین کی خاطر گزاروں گا. یہ ہے عہد، اس کو کہتے ہیں بیعت. اب اس میں برائی کیا ہے؟ چند لوگ کہتے ہیں کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ بدعت ہے. کہاں کی بدعت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے، حضور سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور تمام اولیاء کرام بعد کے سب ثابت. اب سب بڑے بڑے بزرگوں سے، قرآن سے، حدیث سے ثابت ہونے پر تم کیسا اس کو غلط کہہ سکتے ہو؟ خیر، اس کو الگ رکھو. جو مانتے ہیں مانے دو، جو نہیں مانتے نہیں مانتے، کوئی پرابلم نہیں. اب بیعت، تین چیزوں کی بیعت ہوتی ہے. ایک بیعت میں تین قسم ہے. ایک ہے انبیاء کرام اور رسولوں سے بیعت، ان کے امتی کرتے ہیں. دوسری بیعت ہے شیخ یا پیر و مرشد یا بزرگان دین جو اپنے مریدوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں. تیسری بیعت کیا ہے؟ بادشاہ وقت. مسلمان اگر بادشاہ ہے، اپنی رعایا سے بیعت لیتا ہے کہ وہ اس کو فالو کریں گے، اس کے حکم کی تابع کریں گے. یہ تینوں بھی قرآن سے ثابت ہے. کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ واولی الامر منکم. مطلب کیا؟ اے مومنو، تم اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور تم میں جو حکمران ہیں، وہ اولی الامر منکم کا کیا؟ تم میں سے جو حکم دینے والے حکمران کون ہوتے ہیں؟ بادشاہ. تو بادشاہ کا بھی تم کو حکم ماننا ضروری ہے، تمہارے پر فرض ہے. میوٹ ہو گیا نا. بیعت میں تین قسم کے ہیں. ایک ہے انبیاء کرام سے بیعت، دوسرا ہے اپنے شیخ، اپنے پیر مرشد سے بیعت کرنا، اور تیسرا ہے جو بادشاہ وقت ہے، جو مسلمان ہے، ایمان والا ہے اور امیر المومنین ہے، اس پر بیعت کرنا بھی ہم کو حکم ہے. اس کی بات کو ہم پر فرض. خیر، تو بیعت مردوں سے کیسی ہوتی ہے، عورتوں سے کیسی ہوتی ہے؟ مردوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ لیتے ہیں، اوت لیتے ہیں. جیسے دنیا میں بھی آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی جج ہے، کوئی پرائم منسٹر ہے، کوئی چیف منسٹر ہے، یا کوئی پریزیڈنٹ آف انڈیا بھی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اوت لیتا ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا پر فالو کروں گا، اور کسی کو اونچ نہیں دیکھوں گا، ذات پات کی کوئی قید نہیں. تو اوت لینا گویا کہ بیعت ہے، عہد ہے. یو آر پرومسنگ دیٹ یو ول فالو اکارڈنگ ٹو دا رولس اینڈ ریگولیشنس. ایسا آج ہمیں بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد کے ہاتھ پر بیعت اس واسطے کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر، شریعت پر، حضور کے تمام سنتوں پر پابند رہیں گے. سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے اس کو بیعت کہتے ہیں. اچھا، یہ بیعت کے فائدے کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلے فائدہ یہی ہے کہ آپ سنت پر فالو کریں، سنت کو فالو کریں. اچھا، جس کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا، جس کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے نا، اس کا ہاتھ نہیں ہے. اس سے پہلے اس کے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے، اس کے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے، اس کے پیر و مرشد کا ہاتھ ہے. یہ جاتے 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ، اللہ نے کیا فرمایا؟ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے پیارے حبیب، آپ کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ تمہارا عہد کرنا، تمہارا وعدہ لینا، تمہارا اوت لینا اللہ سے اوت لینے کے برابر ہے. اب یہ نکتے کی بات یہی ہے کہ اچھا، پہلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ بیعت کے فائدے کیا ہیں، اس کے بعد میں اور ایک بات آپ کو بتانا ہے. بیعت کے فائدے یہ ہیں کہ جب بھی تم اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد سے بیعت کرتے ہو، عہد لیتے ہو، نماز کی پابندی کروں گی، نماز کے جھوٹ نہیں بولوں گی، اور اپنی تمام زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت میں گزاروں گا یا گزاروں گی، تو جیسے ہی تم نے یہ اوت لے لیا، تمہارے دل میں وہ پیر و مرشد کا جو فیض ہے، اس کا نورانی قلب کا جو اثر ہے، وہ تمہارے دل پر ہوتا ہے. اس کی برکت سے کیا ہوتا ہے؟ تم کو نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں،
برائی سے بچتے ہیں, گناہ کرنے سے بچتے ہیں, اور برے خیالات آنے سے تم کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ اس کا فیض ہے. اگر پیر و مرشد کامل ہے اور وہ عمل والا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں اس پر بھی فیض کرتا ہے, اور اس کے نور کی برکت سے جو اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے یا کرتی ہے, اس کو کیا کرتے ہیں, اس کے دل میں بھی وہ خیالات پیدا ہوتے ہیں نیکی کے, اور وہ ہمیشہ دین اور ایمان کی خیال میں رہتا ہے یا رہتی. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا, ہماری زندگی پاک ہو جائے گی, گناہوں سے بچیں گے, اور ہماری آخرت اور دنیا دونوں سنور جاتی. اب دنیا کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کی برکت سے ان کی دعاؤں میں تمہارا حصہ ہوتا ہے. اور جب بھی دعا کریں گے وہ تمہارے لیے اس کا دعا کا اثر ہوتا ہے. تمہارے کو تکلیف پہنچے گی تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور وہ تمہارے لیے جب دعا کرتے ہیں تمہاری تکلیف دور کرتا ہے. یہ بہت بڑا فیض ہے. دوسری چیز کیا, دنیا میں تمہارے تمام جو بھی ڈسٹربنگ آئیں گے نا اس کو دور کر دیتے ہیں. ان کی برکت سے, ان کے وظیفوں سے کیا ہوتا ہے, وہ تمہارے تکالیف, تمہاری جو پریشانیاں شیطان کے وسوسے یا نفس کے جو بھی شرارتیں تم کو ستائیں گے نا, ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا فائز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, دنیا میں تمہیں سکون ملے گا, دنیا میں راحت ملے گی, چین ملے گا, اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے دروازے کھل گئے. بہت بڑا فائز ہے. اور تمہارا کنیکشن چین تمہارا روح کا کنیکشن سیدھا جاتے جاتے حضور تک پہنچ جاتا ہے. سب سے پہلے تو سرکار پیران پیر تک پہنچتا ہے, اس کے بعد حضرت علی کے پاس پہنچتا ہے, حضرت علی سے حضور تک پہنچا, حضور سے اللہ. تو سمجھو کہ تمہارا روحانی دروازہ کھل جاتا ہے, روحانی ترقی ہونے شروع ہو جاتی ہے. اب روحانی ترقی کیا مولوی صاحب, اس سے کیا فائدہ ہے؟ اب تمہاری نمازوں میں تمہیں مزہ ملنے لگے گا, تمہاری عبادتوں میں تمہیں شوق پیدا ہوگا. تمہیں جب نماز پڑھیں گے, تمہیں ذکر کریں گے, تمہیں جو بھی نیک کام کریں گے, تمہارے دل میں راحت ملے گی, سکون ملے گا, خوشی ملے گی. یہ اس کا فیض ہے. اس کا فیض سب سے بڑا فیض ہوتا. تو بیعت کے بہت سارے فوائد ہیں. اب دیکھو حضور پاک سے حضرت پیران پیر نے کیا فرمایا کہ میرا مرید, میں نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ میرا مرید تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ ایمان پر, یعنی اس کی موت ایمان پر ہوگی. یہ اللہ سے میں نے وعدہ لے لیا. کیا مطلب؟ سرکار پیران پیر کے جو ان کے سلسلے سے جو بھی ہے, تو جو بھی خادریہ سلسلے میں ہوں گے, حضرت پیران پیر کا سایہ ان پر ہوگا, اور ان کی دعا ان کے ساتھ ہوگی, اور ان کی زندگی کیسی بھی گزرے لیکن موت کے وقت, موت آنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق ہوگی, ہدایت ہوگی, اور اس کی موت ایمان پر ہوگی. سمجھے؟ تو یہ بہت بڑا فیض ہے حضرت پیران پیر کا, اور یہ تمام اولیاء کرام میں یہ سلسلہ چلتا ہے. ہر اولیاء کرام کا یہی سلسلہ ہے. تو یہاں پر بیعت کے بہت سارے فوائد ہیں جس کو میں نے شارٹ کر کے آپ کو بتا دیا. تو سب سے پہلی بات آپ کو فیض دنیا کا اور آخرت کا. دوسری چیز کیا, جب بھی آپ اپنے پیر مرشد کو ملنے جائیں گے یا دیکھیں گے یا ان کی محفل میں جائیں گے, تو آپ کو اپنا اول کانشیس گوارا ایک دل میں چبھے گا کہ اللہ میں ایسا گناہ کری نہ, نماز نہیں پڑھی نہ, ان کے سامنے جاتے مجھے وہ یاد آتا رہے گا. ہمارے گناہ ہم کو یاد آتے ہیں, ہماری خطائیں ہم کو یاد آتی ہیں جب بھی ان کا چہرہ دیکھتے ہیں یا جب بھی ان کی محفل میں جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہوتا, پچھتاتے کہ کیا کرتے ہیں, ہمیں توبہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ پروردگار یا اللہ میں گناہ کر لیا, اللہ اس کے اوپر نہیں کروں گی. تو ایسا کلین ہوتے ہوتے پرفیکٹ ہوتے ایک دن پورا ہارٹ کلین ہو جاتا ہے. یہ فائدہ ہے. اس واسطے بزرگوں کی محفل میں جایا کرو, اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کرو. کیوں بولتے ہیں؟ اس واسطے ان کے چہرے اللہ کی طرف سے نورانی ہوتے ہیں, اور وہ نور اپنی زبان سے, اپنی چہرے سے, اپنی شخصیت سے پھیلاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے دلوں کے میل دور ہو جاتے ہیں, ہمارے دلوں کی بری کیفیتیں دور ہو جاتے ہیں, اور ہمارے نفس کو اللہ تعالیٰ کلین کرتا رہتا ہے. سمجھے؟ اس واسطے بزرگوں سے ملتے رہنا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں کا قول یہ بھی ہے کہ تم اولیاء کرام کے مزاروں کی زیارت کیا کرو. اس واسطے کہ بزرگان دین اپنے مزاروں میں زندہ ہیں, یہ عقیدہ ہے ہمارا. اور چونکہ ان کی روح مبارک نورانیت ہے اور بڑی بھرپور نورانیت والے ہیں,
تو ان کی نورانیت کی جو کیفیت وہاں ہوگی اس کا اثر تمہارے دل پر ہوگا اور تمہارے دل میں نور پیدا ہوگا. اگر نور ہے تو نور میں تم نے یہ بڑا بڑھوتری ہوگی, اس میں ترقی ہوگی اور تمہارا ایمان بڑھے گا. یہاں تک بھی فرمایا کہ جب ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے تو بزرگوں کی زیارت سے ہمارا نور ایمان کا جاگ جاتا ہے. بجھے ہوئے دلوں کو نور کرنے والے یہ بزرگان دین. اس وجہ سے بزرگوں کے مزاروں کی زیارت کرنا چاہیے. سمجھے؟ تو آگے چلیے. یہاں پر ایک بات بہت بڑی پیاری بات تو یہ ہے کہ ان الذین یبایعونک کا, اے میرے پیارے حبیب, جو بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں, ید اللہ فوق ایدیہم, وہ اللہ سے بیعت کرے ہیں لیکن اللہ کا ہاتھ اوپر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت بڑی پتے کی بات ہے. اللہ کا ہاتھ مطلب اللہ ہاتھ اور پیر سے جسمانی اعضاء سے پاک ہے. اس کو نہ جسم ہے نہ اس کو اعضاء ہے. تو پھر یہاں پر جو بتایا گیا یہ کیا ہے؟ تو یہاں سے بزرگان دین نے اس بات کی دلیل لی ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز پر بیعت کرے گا, گویا کہ وہ اللہ ہی سے بیعت کرنے کے برابر. کس حالت میں؟ کہ اللہ کا ہاتھ مطلب کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. یہ تشبیہ ہے, یہ قسم کا مثال ہے, ورنہ اللہ کو ہاتھ نہیں. یہاں سے ایک حدیث قدسی کی طرف لے چلتا ہوں تم کو, جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بندہ جب نوافل میں کثرت کرتا ہے, نوافل عبادت میں کثرت کرتا ہے, جیسے نمازوں میں نفلیں زیادہ پڑھتا ہے, ذکر و اذکار کرتا ہے, یہ سب نفلی عبادتیں ہیں, خیرات کرتا ہے, یہ ساری نفلی عبادت ہیں. نفلی عبادت میں جب کثرت کرنے لگتا ہے تو بندہ اللہ کے قریب 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 ہوتے جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کے جسم میں اندر نہیں آ جاتا یا جذب نہیں ہو جاتا یا اس کے اندر نہیں اتر جاتا. اللہ کی ذات پاک ہے, نور ہے. اللہ خود اپنے بارے میں جسے اپنا جو اسٹیٹمنٹ کیا دیا ہے, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کیا ہے؟ سارے زمین و آسمانوں کا نور ہے. اور لائٹ کے لیے کوئی جسم نہیں ہوتی نا با, لائٹ کے لیے کوئی جسم ہوتا ہے نہیں. تو پاک ہے اس کی ذات. اور اللہ اور ایک جگہ فرمایا لیس کمثلہ شیء, کوئی چیز دنیا میں اس کی مثال نہیں بن سکتی, نہیں ہے. تو اللہ کے جیسا کوئی چیز ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کی ذات پاک ہے, وہ نور ہے. نور کی کوئی شکل نہیں ہوتی, اس کا کوئی صورت نہیں ہوتی. سمجھے نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنی تشبیہ دینے سے مطلب یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدس پاکہ اللہ کے اسماء و صفات کا کامل مظہر ہے. اللہ کے پورے صفات اور اس کے اسماء کا کمپلیٹ مظہر کامل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اور آپ کا قول, آپ کا عمل اللہ ہی کی مرضی پر, اللہ ہی کے حکم پر ہوتا ہے. سمجھے؟ وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی. سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب اپنی ہوا سے, اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے, بس جب ایکسپٹ ان کو جب وحی دی جاتی تبھی وہ بات کرتے ہیں. مطلب کیا؟ آپ کا بول, آپ کا قول اللہ کی طرف سے ہے, آپ کا عمل اللہ کی طرف سے ہے. تو جب ہر چیز اب اللہ کی طرف سے ہو گئی تو آپ کا عمل بیعت کرنے کا بھی گویا کیا ہوا؟ اللہ ہی کے حکم سے ہوا. جو کام اللہ ہی کے حکم سے ہوا وہ اللہ ہی کی طرف نسبت کرے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر کام بندے کے تھرو کرتا. اللہ تعالیٰ بندے کے تھرو دنیا میں پورے کام کرواتا ہے. حالانکہ بندہ سمجھتا ہے وہ کرتا ہے, نہیں, اللہ ہی کرواتا ہے. اللہ ہی تمام بندوں کے ذریعے افعال کو پیدا کرتا ہے. سمجھے؟
یہ بہت بڑی نکتے کی بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے. میں زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں جانا چاہتا کیونکہ ابھی تم لوگ وہ لیول پر ریچ نہیں ہوئے ہو. تو یہاں سے 2-3 واقعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ مقام فنا فی اللہ کا، یعنی جو بندہ اللہ کے قریب ہوتے 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 کیا ہوتا ہے، اس کی صفات، اس کی تمام جسم کی جو کیفیت ہوتے ہیں وہ اللہ 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 ہی کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں. وہ خود اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ کا مقام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں فنا ہو جانا. یعنی وہ بندہ بندہ نہیں رہتا، صرف اللہ کے حکم پر رہتا ہے. جیسے ہمارے دنیا کے اگزامپل سے میں بتاؤں آپ کو، روبوٹ ہے. جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جاپانیز روبوٹ ہے، چائنیز روبوٹ ہے. کیا کرتے ہیں؟ وہ پکوان کے پورے کام کرتے ہیں. آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا، کھانا پکاتے ہیں، انڈا تلتے ہیں، سالن پکاتے ہیں. کیا کیا نہیں کرتے روبوٹ. کون کرتا ہے؟ روبوٹ کو کیا عقل ہے؟ نہیں ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ ایک آدمی ہے جو پروگرام کرتا ہے، جو اس کو بناتا ہے، اس کو پروگرام کر کے اس کے اندر رکھ دیتا ہے، وہ پروگرام کے مطابق کام کرتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ روبوٹ اصل روبوٹ نہیں ہے، وہ تو اس کا کام ہے، اس کا حکم ہے، جو اس کا مالک ہے. اسی طرح بندہ بھی روبوٹ بن جاتا ہے، بندہ بھی ایک بوڑھا بن جاتا ہے، بندہ بھی ایک بوڑھی بن جاتی ہے، اور صرف اللہ کے حکم سے وہ کام کرتی رہتی ہے اور کام کرتا رہتا ہے. تو اس مقام کو کہتے ہیں مقام فنا فی اللہ. یہ ایکسیمم ہائیسٹ لیول آف ولایت، ولایت میں سب سے بڑی ہائیسٹ لیول. اور تمام ولیوں کے سردار، تمام انبیاء کرام کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہونا چاہیے، سوچو. اب چلیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام اللہ ہی بہتر جانے. ان کے توسل سے، ان کے وسیلے سے اور ان کے فیض سے ان کے غلاموں کا حال سنیے. اس معاملے میں حضرت منصور بن حلاج کا واقعہ بہت بڑا فیمس ہے. حضرت منصور بن حلاج بہت بڑے ولی تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مرید ہوئے تھے. آپ کا حال یہ ہو گیا تھا کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں اتنا مصروف اور اتنا لگ گئے تھے کہ وہ خود کو انا الحق انا الحق انا الحق بولنے لگ گئے سارا وقت. یہ تو سارے لوگ پریشان، یہ کیا دیوانہ خود کو حق بولتا ہے. حق کے معنی کیا؟ اللہ ہے. حق کی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو یہ کیسا اپنے آپ کو حق بولتا ہے، اپنے آپ کو اللہ بولتا ہے؟ سارے لوگ پریشان، کتنا سمجھاتے ہیں سمجھتے نہیں. انا الحق انا الحق انا الحق انا الحق کا بات. سارے لوگ پریشان ہو کے قاضی صاحب کو بولے. قاضی صاحب جا کے بادشاہ کو بولا. بادشاہ پریشان ہوگا اور سارے رستے میں گلی میں بنڈے لے کو مارتے، ان کو کچرا اٹھا کو پھینکتے، ان کو کیا کیا کی گالیاں دیتے. وہ کس کی پرواہ نہیں کرتے، ہنستے رہتے. کون پتھر مارے تو ہنستے رہتے، بچے پتھر مارے تو ہنستے رہتے. خون آتا ہے جسم سے، خون دیکھ کر ہنستے رہتے ہو، بولتے ان الحق ان الحق. اللہ اکبر. تو ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ سارے لوگ پریشان ہیں، سارے گاؤں میں پریشانی شروع ہو گئی ان کی طرف سے. کیا کرنا؟ ان کو قاضی صاحب سے فتوا لیا. قاضی صاحب بولے دیکھو، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. مرتد پر کیا؟ اسلام لانے کے بعد پھر سے کفر کرا تو اسے مرتد بولتے. تو مرتد کا سزا کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ قتل کر دینا ہے، اس کو جان سے مار دینا ہے، چاہے سولی سے ہو چاہے قتل کر. تو قاضی صاحب بولے اس کا سزا تو مرتد کی سزا ہے، اس کو مار دینا چاہیے. آخر بادشاہ بھی دیکھا، چلو ان کے پیر و مرشد کو نے پوچھا تو بولے کہ جنید بغدادی ہے. تو جنید بغدادی کے پاس اپروچ ہوئے. جنید بغدادی بولے دیکھو یہ اپنے حال میں نہیں ہے، یہ اپنے حال میں نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑ دو. تو بادشاہ بولا اگر ان کو میں چھوڑ دوں تو سارے بغداد میں فساد پھیل جائے گا، سارے لوگ پریشان ہیں اور سارے لوگ ان کی طرف سے دوسرے طرف چل جائیں گے، پھر سب اللہ 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 کیا بھی نہیں بولیں گے بس. تو اس کی وجہ سے کیا کرنا؟ مار دینا بہتر ہے. تو حضرت جنید بغدادی بولے اگر تم سمجھتے ہو کہ اس سے فساد پھیلے گا اور اسلام کو نقصان پہنچے گا تو میں تھوڑی دیر ٹھہرو، میں ابھی طریقت کا لباس پہنوں، اب میں شریعت کا لباس پہن کے آتا ہوں. تو آپ نے شریعت کا لباس پہنا اور فتویٰ لکھا کہ منصور بن حلاج مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو
پھانسی کی یا قتل کی سزا دی جائے. جب آپ کا فیصلہ ہو گیا تو بادشاہ ان کو پکڑ کر سولی کی طرف لے گئے. ان کے قیدی جو ان کے جیلر تھے سولی کی طرف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سولی پر چڑھتے وقت بھی ہنسنے کو جالے کو ہنستے ہوئے جا رہے ہیں ان الحق ان الحق ان الحق بولنے کو. تو جیسے ہی وہ سولی کے قریب گئے تو وہاں لکڑے ہوتے نا, وہ فریم جو ہوتا ہے نا, وہاں سے بھی آوازیں آنے ہوئی ان اللہ ان اللہ. اور جو رسی ان کے گلے میں ڈالی گئی تو رسی سے بھی آواز آئی ان اللہ ان اللہ. سارے لوگ پریشان, بادشاہ پریشان, یہ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آیا. خیر آخر ان کو سولی دے دے. کتنا لٹکاتے مرتے نہیں ہو, کیا کیا کرتے مرتے نہیں ہو. بڑی تکلیف سے ان کو پھر مارنا پڑا. مارنے کے بعد اب بادشاہ بولا اس کو دفن کر دو. دفن کر دفن نہیں ہوتے, پھر واپس آ جاتے ان اللہ. زمین سے آواز آتی ہے ان اللہ. ارے کیا مصیبت ہے, جلا دو. بولیا اب جلا ہے, لکڑا لا کو اس کو جلا ہے. جلا ہے تو انگار میں سے آگ میں سے آواز آتی ہے ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ. ارے کیا مصیبت ہوگی. آخر وہ جل کے راکھ ہوگی, راکھ میں سے آواز آتی ہے ان اللہ ان اللہ. ارے بادشاہ پریشان ہو, کیا کرنا ہے اس کو, جا کے دریا دجلہ میں پھینکو. اب دریا دجلہ میں جا کے وہ راکھ اٹھا کے پھینکے تو پوری دریا میں سے ان اللہ ان اللہ ان اللہ ان اللہ کی آواز آ رہی. سارے لوگ پریشان ہیں. بعد میں جنید بغدادی اور تمام وہ زمانے میں جو بزرگ تھے ان سے بولے یہ دیکھو کیا بڑا مصیبت ہے, پریشانی ہے ہمارے کو, سارا گاؤں پریشان ہے, جا کے دیکھو. سب جا کے دجلہ میں کھڑے ہو کر بولے یا منصور, اے منصور, بند کر اپنی آواز, بس اللہ سے مل گیا, خوش ہو جا, جا. ایسے ہی بولنا ہی تھا, پھر مرشد کی بات سن کر وہ آواز ختم ہو گئی. تو یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے, سمجھے. تو ایسا بہت سارے واقعات گزرے ہیں, اس میں سے ایک اور واقعہ سنیے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ جن کو سلطان العارفین کہتے ہیں, آپ کا حال کیسا تھا بولے تو بچپن سے ولی. تو آپ جیسے ہی جذب کی حالت میں آتے, جیسے آپ کو جوش آ جاتا تو آپ اٹھ کر گھومتے 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 سبحانی ما اعظم شانی, سبحانی ما اعظم شانی, سبحانی ما اعظم شانی بولتے تھے. کیا مطلب, میں پاک ہوں, میری شان عظمت والی ہے. سارے مریدان پریشان, اللہ اللہ, اللہ کی ذات سبحان ہے, کون اور اللہ کی ذات سب سے شان والی ہے. بولتے ہیں میں ما اعظم شانی, میری ذات سب سے شان والی ہے. یہ اللہ کے خلاف ہوگا, اللہ کے جیسا شرک کرے ایسا ہوگا نا. سارے مریدان پریشان ہو گئے. حضرت تھوڑی دیر ایسا گھومتے 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 نارمل ہو گئے. نارمل ہو کو بیٹھے تو سارے مریدان پریشان ہو گئے. حضرت یہ کیا کام ہوا تمہارے, ایسا گھومتے گھومتے ایسے سب بولتے رہتے تمہیں. تو کیا بولے آپ بیٹا, سبحانی ما اعظم شانی سب بولتے رہتے تمہیں, اللہ کی کلام, اللہ کا یہ نہ وہ, تمہیں کہیں کو بولتے ہو. ارے میں بولے ایسا, اچھا ایک کام کرو, آئندہ سے اگر میں ایسا بولتا دیکھے تو تم ایک کام کرو, تلوار اٹھا کر ختم کر ڈالو, مجھ کو کاٹ ڈالو, مجھے مار ڈالو. بولی تو پریشان, کیا کرنا. حضرت بولے ایسا سننا بول کے. ایسا چند دن گزرے نہیں, پھر بھی ایسا حال شروع ہوگا حضرت کا. پھر گھومتے ہی سبحانی ما اعظم شانی, سبحانی ما. اب مریدہ دیکھے حضرت بولے ایسا کرنا بول کو, تلوار اٹھا لی. تلوار اٹھا کو مارے تو ہوا میں جاتی ہے. حضرت کو لگتا نہیں ہے, ادھر سے مارتے ادھر سے مارتے, تلوار مارتے, سر پہ سے مارتے, ہاتھ پہ سے, پاؤں پہ سے مارتے, ہوا میں جاتی ہے تلوار لگتی تھی. مارتے مارتے تھک کو مریداں بیٹھ گئے. ہمارے یہاں سے نہیں ہوتا بابو. حضرت گھومتے 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 آ کو ایک بار نارمل ہو پھر بیٹھ گئے. اب مریداں تھک گئے تھے, جا کو بولے کیا حضرت تمہیں بولے تم نہ ایسا بولے تو مارو. بولے ہمیں تلوار لے کو مارے تو کچھ بھی اثر ہی نہیں ہو رہا تمہارے کو, ہوا میں جاتی ہے تلوار, کیا مطلب ہو. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے بولے کہتے بیٹا اللہ کی ذات کیا ہے, نور ہے. نور ہے نہیں, نور کو تمہیں کاٹ سکتے کیا, نہیں کاٹ سکتے. تو میں کیا ہوا, میں اللہ کی ذات کے نور مل گیا. ہاں کیا حضرت, ہاں بیٹا ایک درجہ ایسا آتا کہ تم جب اللہ سے قریب ہو جاتے تو اللہ کے نور میں سما جاتے, تو اللہ کے نور میں سما گئے تو تمہیں بھی نور بن جاتا, تمہارا بدن کچھ بھی نہیں رہتا. اس وجہ سے تم پر کچھ
تمہارا وار مجھ پر کچھ نہیں چلا. تو اس طرح سے ایک حضرت سعید خراز رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. انہوں بولتے تھے، حضرت خراز رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو کہتے تھے کیا فرماتے تھے کہ لیس فی جبتی غیر اللہ، لیس فی جبتی فی الجبتی غیر اللہ. کیا مطلب؟ میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں بولتے. کیا مطلب؟ اللہ اکبر. اب جبہ پہنے حضرت تھے، جبے کے اندر کون رہ گیا؟ حضرت نہ رہ گیا. کیا فرماتے ہیں؟ میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کون بھی نہیں بولتے. کیا حضرت ایسا سب بولتے ہیں؟ رب کائنات مالک کے ساتھ. تو اس کو کہتے ہیں مقام فنا فی اللہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنا فی اللہ. یہ مقام بہت بڑا پیارا مقام ہے، اور اس کو بہت بڑے چوٹی کے بزرگان دین اولیاء کرام حاصل کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری ریاضتیں ہوتی ہیں، اور ساری زندگی اللہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو مٹا لیتے ہیں. سمجھے نہیں؟ تو تب کہیں جا کر یہ مقام ملتا ہے. اوکے. اب ہمارا کام جو کیسا ہے کہ خالی شریعت پر پابند رہے تو ہی کافی ہمارے لیے. نمازوں کی پابندی اور شریعت کی پابندی کرنا ہی ہمارے لیے مشکل ہے. یہ مقام سب اعلیٰ مقام ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اور جس کے لیے فیض کے فیصلے کرتا ہے، اس کے لیے سب عطا کرتا ہے. سمجھے نہیں؟ لیکن کوشش تو یہی کرنا چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کریں گے. اللہ کی مرضی، اللہ ہمارا کیا مقام رکھا ہے اللہ کو. ٹھیک ہے، چلو آگے اللہ فرماتا ہے فمن نکث فانما ينكث على نفسه، کہ جو بیعت آپ سے کرے اس کے بعد منہ پھیر لیے یا اس کے خلاف ہو گئے، تو اس کا نقصان اور اس کا وبا کس کو پہنچے گا؟ ان کی ذات کو ہی پہنچے گا، ان کو ہی نقصان پہنچے گا. کیا مطلب؟ کہ اگر تم نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے بیعت کر لی ہے، اب اس کے خلاف کام نہیں کرنا. انہوں جو بولے وہ صحیح، انہوں جو کرو بولتے کر لینا، ان کی بات پر ایمان لانا اور ان کی بات کو صحیح حق سمجھنا، ڈاؤٹ نہیں کرنا. یاد رکھو، شیخ کی محبت، شیخ کی اطاعت تم پر اتنا ہی ضروری ہے جتنا تم اپنے شریعت پر پابند، کیونکہ شیخ شریعت کا پابند ہے اور حضور کی محبت اس کے دل میں ہے اور وہ حضور کا فالوور ہے، تو اس کی بات شریعت پر ہوگی، سنت پر ہوگی. تو تم اس کی بات میں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، تم اس کی بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. جو ایسا کریں گے ان کے لیے وبال کیا ہوگا؟ مصیبتیں آتی ہیں، دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں، بیماریاں آتے ہیں، اور یہاں پر بھی ان کو مصیبت آتی ہے، قیامت میں بھی ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے، اپنے دیدار سے انکار کرتا ہے اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے. تو اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ بیعت کرنے کے بعد منافق لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور صحابہ کرام کے خلاف، اسلام کے خلاف جا کے پلان کرتے تھے، کافروں سے مل کر، یہودیوں سے مل کر. وہ کیا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی رسوا کیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کا حال تو ایسا برا ہوا کہ وہ دنیا میں بھی بدنام ہوئے، آخرت میں اللہ نے ان کے لیے عذاب، زبردست عذاب، تمام کافروں سے زیادہ عذاب منافقوں کو دیا جائے گا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس کی وجہ سے کسی سے تم عہد و پیمان کرو، کسی سے تم وعدہ کر لو تو اس پر پابند رہو. ہاں تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتا ہے، بھول چک ہوتے ہیں، وہ اور باتیں، توبہ کرنے سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور سملرلی تم اپنے استاد سے آ کے بول دینا مجھے ہاتھ سے غلطی ہو گئی، معاف کرنا، ایسا میرے لیے دعا کرو، ایسا، وہ اور بات ہے، اس میں تمہاری بھلائی ہے. نہیں، بالکل خلاف، ان کے خلاف بولنا، ان کے خلاف کام کرنا، ان کے خلاف کوئی یہ کام کر پلان کرنا، یہ سب غلط چیز ہے. اس میں نقصان کس کا ہے؟ اس آدمی کا ہے جو اپنے استاد کی برائی کرتا ہے یا ان کے خلاف کام کرتا ہے. سمجھے؟ اس سے بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک واقعہ بڑا فیمس ہے.
دوسری چیز کیا ہے کہ اپنے استاد کی اجازت کے بغیر کوئی دینی کام یا کوئی دنیاوی کام بھی اگر اپنے استاد اپنے پیر مرشد جس کو تم مانتے ہو ان سے رائے لے لو تاکہ اس میں بھلائی ملے تم کو، اس کو تم فالو کرو گے تو تم اچھا رہے گا۔ چلو اگر اسی بارے میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بڑا پیارا واقعہ سنو۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک بہت پیارے شاگرد تھے جن کا نام حضرت امام ابو یوسف۔ حضرت یوسف جو امام تھے اس زمانے کے، حضرت ابو حنیفہ کے خلیفہ تھے۔ تو انہوں کیا کر رہے ہیں، حضرت کی اجازت کے بغیر حضرت کو چھوڑ کو چلے گئے، کون؟ حضرت امام ابو یوسف، اور جا کے کہیں جا کے اپنی تبلیغ شروع کر لی۔ تو حضرت ابو حنیفہ بولے یہ کہیں کو چلے گا، ہمیں بولا نا ابھی اسے کرنے کو، یہ کام کرنے کو اجازت نہیں دیا نا کو بولے اچھا تو ایک کام کرو، بول کو اپنے ایک مرید کو بولے اس سے جا کے یہ تین چار سوال کرو، اسے دیکھو انہیں کہاں تک پہنچ کر ہے، مجھے آ کے بولو۔ اچھا یہ سوال بھی دیا، اس کو جواب بھی سکھا دیے۔ وہ سائل گیا، کون؟ ایک آدمی گیا اور حضرت امام یوسف کے پاس بولا میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، آپ جواب دیجیے۔ حضرت امام یوسف بولے بولو۔ نمبر 1، ایک دھوبڑی ہے، ایک دھوبی ہے، ایک دھوبی ہے، انہیں کپڑے لے کو گیا دھو کر لانے کے لیے، بعد میں ابھی بہت دیر تک لایا نہیں، پوچھے تو بولا میں لیا نہیں نا تمہارے پاس کپڑے، بول دیا، انکار کر دیا۔ بولے میں لے کو دیا نا باپ، تو مانتا نہیں ہے۔ خیر چند دنوں کے بعد وہ دھوبی خود کپڑے دھو کو استری کر کو پھر واپس لا کو دیا۔ تو حضرت ابو حنیفہ کا سوال تھا کیا امام یوسف بتاؤ اگر یہ دھوبی انکار کے بعد پھر کپڑے لا کے دیا تو اس کو مزدوری دینا جائز حقدار ہے یا نہیں ہے؟ تو امام یوسف بولے حقدار ہے۔ تو سائل نے جواب دیا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کو نہیں دینا چاہیے، حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ خلاف کیا، اس نے اپنی بات کو پورا نہیں کیا اور یہ جھوٹ بولا، اس واسطے اس کو حقدار نہیں کہہ سکتے، اس کو حقدار یا حق ادا کرنا نہیں چاہیے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا بولے نماز فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے؟ نماز فرض سے شروع ہوتی ہے یا سنت سے؟ امام یوسف فرمائے نماز فرض سے شروع ہوتی ہے۔ تو سائل نے جواب دیا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غلط ہے، نماز فرض اور سنت دونوں سے شروع ہوتی ہے۔ اب امام یوسف نے پوچھا وہ کیسے؟ تو سائل نے جواب دیا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز کی تکبیر تحریمہ، کیا تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، یاد رکھو تکبیر تحریمہ کسے بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، زبان سے بولنا۔ یو آر انٹرنگ نماز، یو آر انٹرنگ دی اللہ دربار، اللہ کے دربار میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، اس کا تکبیر تحریمہ بولتے ہیں۔ اسے تحریمہ کے مطلب کیا؟ حرام، ہر چیز کو حرام کر دیتا ہے، جو بھی جائز چیزیں کھانا پینا بات کرنا سب حلال ہے، لیکن جب تکبیر تحریمہ کے لیتے سب حرام تمہارے لیے، نہ بات کرنا، نہ کھانا پینا، نہ دیکھنا ادھر ادھر، نہ بولنا۔ تو تکبیر تحریمہ کسے بولتے؟ سارے حلال چیزوں سے گریز کر کے حرام کر کے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اللہ اکبر بولے۔ تکبیر آواز سے بولنا تکبیر تحریمہ فرض ہے، یاد رکھو نماز میں